السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلباء عزیز، اس ویڈیو میں انشاءاللہ اسلوبی حسن سے متعلق معلومات فراہم کی جائے گی۔ گزشتہ ویڈیو میں تصوراتی حسن کے بارے میں گفتگو کی گئی تھی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر جو ہم پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلوبی حسن کسے کہتے ہیں۔ اسلوب کا مطلب ہوتا ہے انداز، طریقہ۔ شاعر کے شعر کہنے کا جو انداز ہوتا ہے، اس کا جو طرز، شعر کہنے کا جو طرز ہوتا ہے، اسی کو اسلوب کہا جاتا ہے، اور اس کی شاعری میں بہت اہمیت ہے۔ اگر کوئی بہت نرالا یا انوکھا اگر خیال شاعر نہ بھی پیش کرے، لیکن اگر اس کا انداز بہت خوبصورت ہے تو شعر میں خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کو اسلوبی حسن کہا جاتا ہے۔ تو اب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہلا شعر ہمارے سامنے جو حمد کا دیا ہوا ہے، اس میں جو دوسرا مصرع ہے، تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی، یکتا تو ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ ایک مصرعے میں شاعر نے قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص کے مفہوم کو سمونے کی کوشش کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ تیرا ہمسر ہے نہ ثانی کوئی، اے اللہ نہ تیرے کوئی برابر ہے نہ کوئی دوسرا تیری طرح ہے، بلکہ تو تنہا ہے، تو اکیلا ہے۔ تو قل هو اللہ احد، اور خاص طور سے لم یلد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ دو جو آیتیں ہیں قل هو اللہ احد اور ولم یکن لہ کفوا احد، گویا اس کو سمونے کی یہاں کوشش کی ہے شاعر نے۔ تو اس میں لفظوں کا بھی بہت اہم رول ہوتا ہے، اہم کردار ہوتا ہے اسلوب میں، اور اس کا میں جو شاعر کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تو شاعر کا شعر کہنے کا جو انداز ہوتا ہے، بس یہی اسلوبی حسن ہوتا ہے۔ تو آپ کہیں گے کہ یہ شعر اسلوبی حسن کی بہترین مثال ہے۔ اس میں شاعر نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سورہ اخلاص کے مفہوم کو اس ایک مصرعے میں سمونے کی کوشش کی ہے۔ اب جیسے نعت میں دیا ہوا ہے، تو وہ جو تھا آزاد تشکیق و گما سے بن گیا، اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر دھوپ میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب طائف والوں نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا تو وہ طائف والے جو ہے آپ کے تعلق سے شک اور گمان میں مبتلا تھے، وہ آپ کے نبی ہونے میں شک کر رہے تھے، لیکن شاعر نے ایک بہت خوبصورت انداز سے بات کہی۔ شاعر نے کہا کہ وہ ذات جو شک اور گمان سے آزاد تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کوئی شک نہیں تھا اپنے نبی ہونے میں، اور نہ آپ کوئی خیالی باتیں کر رہے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی طرف وحی کی تھی آپ اسی کو بیان کر رہے تھے۔ تو شاعر نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ طائف والوں کو تو شک تھا اور وہ طرح طرح کے گمان آپ کے بارے میں کر رہے تھے، لیکن آپ کی ذات جو تھی وہ شک اور گمان سے آزاد تھی، اور وہ ذات اہل طائف کے لیے رحمت کی چادر بن گئی دھوپ میں۔ طائف والوں کے لیے جب فرشتے نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ بستی والوں کو، یہ دو پہاڑوں کو ملا دیا جائے اور بستی والوں کو پیس کے رکھ دیا جائے، لیکن آپ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ گویا طائف والوں کے لیے آپ رحمت کی چادر بن گئے۔ جس طرح دھوپ میں اگر چادر ڈال دی جائے اوپر سے تو وہ دھوپ سے حفاظت ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح سے ان لوگوں کو ہلاک ہونے سے آپ نے بچا لیا، اور گویا آپ طائف والوں کے لیے رحمت کی چادر بن گئے۔ جس طرح تو دھوپ میں رحمت کی چادر کا استعارہ استعمال کر کے شاعر نے ایک خوبصورت انداز میں اپنے اس واقعے کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ اسلوبی حسن ہوتا ہے، جس میں شاعر ایک خوبصورت انداز اختیار کر کے شعر میں ایک حسن پیدا کر دیتا ہے۔ جیسے وہ ہوائیں، وہ گھٹائیں، وہ فضا، وہ اس کی یاد، ہم بھی مضراب حرم سے ساز دل چھیڑا کیے۔ اب دیکھیے کتنا اچھا اسلوب ہے۔ حالانکہ شاعر کوئی بہت انوکھا خیال نہیں پیش کر رہا ہے، ماضی کی یادوں میں کھویا ہوا ہے، اور شاعر وہ تمام باتیں یاد کر رہا ہے جب وہ اپنے دوست کے ساتھ ہوتا تھا، اور اس وقت کا وہ ماحول، اس وقت کی وہ ہوائیں، گھٹائیں، اس وقت کی وہ فضا اور اس کی یاد، یعنی یہ ساری چیزوں کو شاعر جمع کر رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کتنا اچھا انداز ہے، وہ کو 4 مرتبہ ذکر کیا، لیکن آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو کہیں بھی اس کو ایسا نہیں محسوس ہوگا کہ وہ 4 مرتبہ، یعنی وہ کی تکرار جو کی گئی 4 مرتبہ اس کو لایا گیا، تو آپ اس سے اکتائیں گے نہیں، بلکہ ہر مرتبہ آپ کو ایک نیا مزہ آئے گا۔ وہ ہوائیں، وہ ذہن اس ماحول کی طرف جائے گا، وہ گھٹائیں، اور وہ جو منظر تھا، اور وہ فضا، اس وقت کا جو ماحول تھا، اور اس وقت کی، اور اس میں جو ابھی شاعر کو جو یاد آ رہی ہے اپنے دوست کی، تو تمام باتیں ہمارے سامنے ایک منظر کی طرح آ جائیں گی۔ تو شاعر نے ایک ایسا اسلوب اختیار کیا کہ پورا منظر ہمارے سامنے کھینچ کے رکھ دیا۔ تو یہی ایک اسلوبی حسن کا کمال ہوتا ہے۔
ہم بھی مضراب علم سے ساز دل چھیڑا کیے۔ شاعر نے اس ماحول کو یاد کیا، وہ ان ہواؤں، گھٹاؤں، فضا کو یاد کیا، اور اپنے دوست کی یاد میں کھوتے ہوئے شاعر کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ تمام چیزوں کو، شاعر یاد کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے وہ ساری چیزوں کو یاد کر کے ہم نے علم کے مضراب سے ہمارے دل کے ساز کو چھیڑ دیا۔ مطلب یہ کہ ہم ان یادوں میں کھو کر غمزدہ ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمارے دل سے آہ نکلنے لگی، ہمارا دل جو ہے وہ غم میں ڈوب گیا۔ تو ایک بہترین اسلوب کا استعمال کیا ہے شاعر نے یہاں پر، تو اسی کو اسلوبی حسن کہا جاتا ہے۔ بدن کجلا گیا تو دل کی تابانی سے نکلوں گا، میں سورج بن کے ایک دن اپنی پیشانی سے نکلوں گا۔ آپ سے پوچھا گیا، اگر سوال یہ آیا کہ اس میں آپ اسلوبی حسن کی وضاحت کیجیے، تو آپ لکھیں گے یہاں پر سب سے پہلے تو آپ یہ لکھیں گے یہ شعر اسلوبی حسن کی بہترین مثال ہے۔ اب آپ غور کیجیے شاعر نے یہاں کیا کس انداز سے بات کہی ہے۔ یعنی یہ کہا کہ بدن کجلا گیا، اگر میرا بدن بے رونق بھی ہو گیا تو میں دل کی تابانی سے لکھ لوں گا، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لیے کہ میرا دل جو ہے روشن ہے، میرا دل جو ہے عزم و ہمت اور حوصلے کا پہاڑ ہے، تو میں دل کی اس روشنی سے نکلوں گا۔ مطلب یہ کہ اگر میرا جسم بے رونق ہو گیا تو مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میں پھر سے جو ہے ابھروں گا، اور میرے دل میں جو روشنی ہے میں اس سے جو ہے کام لے کر اپنے پوری دنیا میں اپنے آپ کو چمکا کر دکھاؤں گا۔ تو شاعر نے اپنے ہمت اور حوصلے کو بیان کرنے کے لیے اور اپنے دل کی تابانی کو بیان کرنے کے لیے ایک بہترین اسلوب اختیار کیا، اور یہ کہا کہ اگر بدن جھلس بھی گیا، بدن اگر بے رونق بھی ہو گیا تو میں دل کی روشنی سے نکلوں گا، اور پھر میں سورج بن کے ایک دن اپنی پیشانی سے نکلوں گا، اور میں سورج بن کے اپنی پیشانی سے نکلوں گا۔ جیسے سورج طلوع ہوتا ہے تو گویا پیشانی جو بالکل سامنے کا حصہ ہوتا ہے، تو شاعر نے یہ کہہ کر کہ میں سورج بن کے اپنی پیشانی سے نکلوں گا، مطلب یہ کہ اس میں ہمت اور حوصلے کو بیان کر رہا ہے شاعر کہ میں اپنی پیشانی سے سورج بن کے نکلوں گا، کا مطلب یہ کہ اگر بدن کجلا بھی گیا، اگر بدن جو ہے وہ جھلس بھی گیا، بے رونق بھی ہو گیا، تو میں پھر سے جو ہے روشنی پیدا کروں گا، پھر سے جو ہے میں گویا روشنی بن جاؤں گا، سورج بن جاؤں گا، اور اپنی پیشانی سے نکلوں گا۔ یعنی مطلب یہ کہ میں پھر سے روشن ہو جاؤں گا، اگر میرا بدن کجلا بھی گیا تو پھر سے میں روشن ہو جاؤں گا، اور میں بدن کے جھلس جانے سے یا بے رونق ہونے سے میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا نہیں رہوں گا۔ تو اس میں استعارے کا استعمال کر کے بڑی خوبصورت انداز میں اپنے خیال کو شاعر نے پیش کیا۔ جیسے یہ ہارا تو سب کچھ ہارا، من کے ہارے ہار ہے پیارے۔ اب دیکھیے آپ کتنے بار شاعر نے ہارا کو استعمال کیا، ہارا 2 مرتبہ استعمال کیا، ہارے ہار، اور ہارے 1 مرتبہ اور ہار 1 مرتبہ استعمال کیا، اور آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت شعر ہو گیا یہ ہارا تو سب کچھ ہارا، من کے ہارے ہار ہے پیارے۔ تو یہ اسلوبی حسن ہوتا ہے کہ شاعر نے کہا کہ اگر دل ہار گیا تو پھر انسان سب کچھ ہار گیا، چاہے اس کے پاس بہت کچھ ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر وہ دل کی بازی ہار گیا اور دل کو ہار گیا تو وہ سب کچھ ہار گیا۔ اس لیے کہ دل کو بڑی اہمیت ہے جسم میں، اور اگر انسان دل ہار جاتا ہے تو پھر وہ سب کچھ ہار جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کتنا خوبصورت انداز ہے شعر پیش کرنے کا، یہی اسلوبی حسن کی مثال ہوتی ہے۔ اب جیسے میر درد کا شعر، عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، پر یہ لذت تو وہ ہے جی ہی جسے پاتا ہے۔ اب ایک جگہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ عشق صدا جان کھاتا ہے، یہ بات بیان کر رہے ہیں۔ اب آپ انداز دیکھیے، بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں ایک عاشق آدمی ہوں اور مجھے اس کے بغیر چین نہیں ملتا، لیکن شروعات اس طرح سے کر رہے ہیں گویا عشق ان کو بہت زیادہ عشق سے تکلیف پہنچ رہی ہے اور وہ عشق سے تنگ آ گئے ہیں۔ پہلا مصرع ایسا محسوس ہو رہا ہے، عشق ہر چند میری جان صدا کھاتا ہے، کہ عشق جو ہے ہمیشہ وہ میری جان کھاتا رہتا ہے، مجھ کو پریشان کرتا ہے۔ لیکن پھر یہ بیان کر دیا اور خوبصورتی سے بیان کر دیا، لیکن اس سے جو مزہ ملتا ہے، لطف حاصل ہوتا ہے، لذت ملتی ہے، تو وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا، بس وہ تو میرا دل ہی جانتا ہے۔ وہ دل ہے جو اسے محسوس کرتا ہے، جو اسے پاتا ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ گویا یہ جو عشق جو صدا جان کھاتا ہے، اس میں بھی شاعر کو لذت محسوس ہو رہی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے اسلوب،
ایک عام خیال کو بھی اس انداز سے پیش کر دیا جائے کہ ایک لطف پیدا ہو جائے۔ اس میں الفاظ کی نشست و برخاست کو بھی، اور یعنی الفاظ کون سا لفظ کہاں رکھا جائے، شعر میں کس طرح پیش کیا جائے، اس کو بھی بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو اس طرح سے اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اسلوبی حسن کی آپ وضاحت کیجئے اس شعر میں، تو آپ اس طرح سے اس کی تشریح کریں گے کہ شاعر کا جو انداز ہے شعر کہنے کا وہ واضح ہو جائے، تو آپ اسلوبی حسن کو بیان کر پائیں گے۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔